بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول لیں اور اس کی کلیا کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر اس سے سر پر مالش کریں، چند روز میں سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ چوئنگم اگر کپڑے پر چپک جائے تو اتارنے کے لیے اس پر برف رکھ دیں، جب سخت ہو جائے تو اتار لے، آسانی سے اتر جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال دھونے کے بعد الگ الگ نظر آئیں تو بالوں کی جڑوں میں دودھ کا ہلکا سا مساج کریں، اس کے بعد نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر بالوں میں ڈال دیا جائے تو بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور الگ الگ نظر آئیں گے۔ اگر کسی پر کاجل کا داغ پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر تقریباً 1 پاؤ پانی میں 2 چمچ نمک ملا کر اس سے دھو لیں، داغ مٹ جائے گا۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسبغول دودھ میں ڈال کر پیو۔ اگر آلو کو تھوڑی سی پھٹکری ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو آلو کالے نہیں ہوں گے۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ گوندیں، گوندنے سے روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ حافظہ بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں، کچھ ہی دنوں میں حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اگر دانت میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں ادرک یا لونگ دبا لیں، اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر پھل اور سبزیاں کھائیں تو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ بدن کے رگ رگ میں طاقت چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، ورنہ بھوکے رہو۔ چکنی جلد کی صفائی کے لیے لیموں کے رس میں 1 کھانے کا چمچ، بیسن میں 2 کھانے کے چمچ ارگ گلاب شامل کر کے ماسک بنا لیں اور 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگا دیں، پھر چہرہ پانی سے دھو لیں۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، چہرے پر قدرتی نور اتر آتا ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور کیلے زیادہ کھاتا ہے، اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہو جائے وہ سونف والا پانی پی لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے 1 لیموں نہانے والے پانی میں نچوڑ دیں، آپ کو مہنگے پرفیوم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لیا کرو، آپ ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ دہی میں ارک گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ قریب بیٹھ کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پینے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں، ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے مزید سر کا درد بڑھ جائے گا۔ نمکین پانی سر میں ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو تو 2 دیسی انڈوں کی زردی کھائیں۔ معدے میں جلن ہو یا منہ میں چھالے ہوں تو چاولوں کو ابال کر کھایا کرو۔ حمل کے دوران کیلا کھانے سے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ چھوٹی چمچ دیسی گھی روزانہ کھائیں۔ خالص شہد اسبغول میں ملا کر کھائیں۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ملتی ہے۔ اس سے وائٹ سیل بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کرو بلکہ چہرے پر لگاؤ، جھریوں کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ غصے کی مقدار کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے درود شریف کا ورد کیا کرو۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ صرف 2 چیزیں آپ کی عزت بڑھا سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارا کرو اور بات کرتے وقت سچی بات کیا کرو اور مختصر سا جواب دیا کرو۔ ابلے آلو کا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محنت کا پھل اور مصیبت کا پھل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آلو بخارا اور طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاز کو تسکین دیتا ہے۔ سحری کے وقت پانی میں 2 چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ سونف اور الائچی کا قہوہ پیٹ کے گیس، بدہضمی اور کھانے کے بعد جلن کے لیے مفید ہے۔ ادرک اور ہلدی کا قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کی انفیکشن کے لیے بہترین قدرتی علاج ہے۔ روزانہ 1 چمچ دیسی گھی کا استعمال جسمانی توانائی اور جلد کی چمک کو بڑھا دیتا ہے۔ بادام رات کو بھگو کر صبح کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور توانائی ملتی ہے۔ رات کو دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جسمانی سوزش کم ہوتی ہے، مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے۔ ہلدی دائمی سوزش کو کم کرتی ہے۔ ہلدی میں موجود کرکیومن ایک قدرتی اینٹی انفلیمیشن کمپاؤنڈ ہے جو جسم کی سوزش اور درد کو کم کرتا ہے۔ دائمی سوزش مختلف بیماریوں جیسے شوگر اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی گرم پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں، تھوڑی سی کالی مرچ شامل کریں تاکہ اثر بہتر ہو۔ ہلدی کو سالن یا سوپ میں شامل کریں۔ ہلدی اور ادرک کا قہوہ بنا کر پی لینے کا بہترین وقت کھانے سے پہلے یا کھانے کے ساتھ ہے تاکہ ہاضمہ بہتر ہو۔ ہلدی میں دہی اور شہد ملا کر چہرے پر ماسک کے طور پر لگائیں۔ ہلدی کا قہوہ یا کیپسول لیں تاکہ اندرونی طور پر جلد بہتر ہو۔ جلد پر ماسک دن میں کسی وقت لگائیں اور پینے کے لیے صبح یا رات کا استعمال کریں۔ ہلدی اور دار چینی کا قہوہ بنا کر پینے سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ہلدی کو سبزیوں یا سالن میں شامل کریں۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ہلدی کا استعمال سکون دیتا ہے۔ ہلدی والا دودھ پئیں۔ ہلدی کے کیپسول یا سپلیمنٹ لیں۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ یہ سوزش اور جلن کو ختم کرتی ہے۔ موٹی عورتیں سحری کے وقت دہی میں مولی کو کاٹ کر استعمال کریں۔ افطاری تک 1 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے والا انسان چاہے بوڑھا بھی ہو جائے فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے والا بندہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ بالوں کو سفید کرنا ہے تو آلو والے پانی سے دھوئیں۔ خواب کے اندر اپنی منکوہہ کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ چہرے پر پھٹکری ملنے سے چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائے اور دھوپ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ سائے میں ہو تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے چہل قدمی لازمی کریں تاکہ بدن میں دوران خون فعال رہے اور ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ پھل اور سبزیاں زیادہ کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چہرے سے چھائیاں اور جھریاں غائب کرنے کے لیے بھینس کے دودھ کی بلائی میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لو، اس سے چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ، دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت ملتی ہے اور سر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے اور موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔
لیموں کو کھانے سے پہلے چاٹ لیں، بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ کھانے میں تھوڑی سی کلونجی استعمال کرنے سے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اگر کسی کی سواری کا جانور گم ہو جائے پھر مل جائے تو کیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ کسی شخص کو گمشدہ چیز کے پھر مل جانے سے خوشی ہوتی ہے۔ سفید زیرہ تھوڑا سا منہ میں ڈال کر چبا لے، منہ میں چھالے نہیں ہوں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریض لوگوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں طاقتور ہو جائیں گی۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ کھائیں، جوڑ اور پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ جس بندے کو کمزوری ہو جائے وہ ادویات کے استعمال سے قبل ورزش شروع کر دے، ہر قسم کی کمزوری سے نجات مل جائے گی۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں بیماریاں لازمی آتی ہیں۔ 4 چیزوں سے آنکھ میں دھندلا پن پیدا ہوتا ہے: ننگے پاؤں چلنا، صبح و شام اسکرین دیکھتے رہنا، زیادہ آنکھوں بکا کرنا، باریک خطوط کا زیادہ غور سے دیکھنا۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ایسے لوگ انار کا جوس استعمال کیا کریں۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ آپ کے سر کے بال اگر گرنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی عورت کا شوہر گھر پر موجود ہو تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنا چاہیے، اور اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور اس کی آمدنی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خیرات کرے تو اس کا آدھا ثواب شوہر کو ملے گا، یعنی علاوہ مال کے ثواب کے نفس فعل خیرات دہی کا بھی پورا ثواب عورت کو نہیں ملے گا۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بھر جاتا ہے اور مثانے میں انفیکشن ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دماغ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پودوں کے گملے میں ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے پیدا نہیں ہوتے۔ کھیرا کھانے سے پیاز کی شدت میں کمی آتی ہے، بدن کی گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بچے کا رنگ کالا ہو تو اسے گائے کا دودھ پلاؤ، رنگ سفید ہو جائے گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو فالج کا اٹیک زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ مسور کی دال کھا لیا کریں، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گی۔ کھانا کھا کر فوراً سونے والے بندے کے کان جلدی بہرے ہوتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہو تو پالک اور گوبھی کا استعمال کیا کریں۔